جی دوستو، امریکن جوئش کانگریس نے 11 اپریل کو ایک پریس ریلیز ایشو کیا اور اس کو لے کر پاکستان میں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان نے اپنی اسرائیل کی جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے، وہ اس کا تھوڑا قدر نرم کر دیا ہے۔ یہ جو پریس ریلیز امریکن جوئش کانگریس نے 11 اپریل کو ایشو کیا، اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، آپ یوں کہہ لیجیے، اور باقی بھی او آئی سی جس کے 57 ممبرز ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو ریزولوشن پاس کی یا جو پیش کی یو این ہیومن رائٹس کونسل میں، وہ اتنی سخت نہیں تھی جتنی وہ توقع رکھ رہے تھے۔ تو اس سے پاکستان میں لوگوں نے یہ کنکلوژن نکالا کہ شاید پاکستان بھی اب اس کی جو اسرائیل کی طرف جو پالیسی ہے اس میں شاید کچھ نرمی آ رہی ہے۔ جو امریکن جوئش کانگریس کا پریس ریلیز ہے اس کے مطابق پہلے بھی یہ ریزولوشنز تو آتی رہی ہیں اسرائیل کے خلاف ہیومن رائٹس کونسل میں، لیکن اس دفعہ جو ریزولوشن آئی ہے اس پریس ریلیز کے مطابق اس میں جو انہوں نے اپریشیٹ کی ہیں چیزیں کہ جو اس ریزولوشن میں قرارداد میں جو 7 اکتوبر کو بقول ان کے ٹیرر اٹیک ہوا تھا اس کو اس ریزولوشن نے کنڈیم کیا، اور پھر جو ہے ان راکٹ اٹیکس بھی جو ہوئے اسرائیل پہ، اور خاص طور پہ جو پاپولیشن سینٹرز ہیں ان کو بھی یہ کہا کہ یہ انٹرنیشنل لا ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح ایک کلاز جو تھی جو یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ یو این میکنزم بنایا جائے کہ جو بھی اسرائیلی آفیشلز انوالوڈ ہیں جینوسائیڈ میں یا قتل و غارت میں غزہ میں، تو ان کو یہ ہے کہ سزا دی جائے، ان پہ مقدمہ چلا کر ان کو سزا دی جائے۔ تو اس کو جو تھی اس پیراگراف کو بھی تبدیل کر کے، اور اس میں وہ پاکستان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر کے اب صرف یہ ایک ریکمنڈیشن دے دی گئی ہے یو این جنرل اسمبلی کو۔ اس کے علاوہ جو ہے اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں جو ٹریٹمنٹ آف پرزنرز اور خواتین کے بارے میں ہیں، وہ جو ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے۔ تو امریکن جوئش کانگریس کا کہنا یہی ہے کہ انمسٹیکیبلی یہ حماس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ حماس کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو خاص طور پہ ممالک ایکٹیو ہیں اسرائیل کے لیے، وہ یا اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں البانیہ ہے، موراکو ہے، آذربائیجان ہے اور یو اے ای، یہ خاص طور پہ پیش ہیں۔ تو اب وہ پاکستان کو بھی اس ذمے میں رکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے اس جو ہے ریزولوشن کو سافن کرنے میں، بلکہ یہاں تک بھی کہا ہے کہ وی ایکنالج دس ایڈجسٹمنٹ ایز اے کنسٹرکٹیو جیسچر بائی پاکستان اینڈ the OIC, one that reflects the evolving diplomatic landscape in the Middle East۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایسی واقعی کوئی ایسی بات ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور یہ چونکہ پاکستان کی تو ریزولوشن نہیں ہے، یہ OIC کی ریزولوشن ہے، اور جب آپ کوئی قرارداد کسی ملٹی لیٹرل فورم میں پیش کرتے ہیں تو اس میں آبویسلی بہت سے گیو اینڈ ٹیک، اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کمپرومائزز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ اس پریس ریلیز نے بھی کہا گیا ہے کہ کچھ خاص سپورٹرز ہیں، اسٹرانگ سپورٹرز، جو بیہائنڈ دا سینز اسرائیل کی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں یا تھوڑا بہت نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں تو میں نے نام پہلے پڑھ کے سنا دیا، اس میں آذربائیجان بھی ہے، موراکو ہے، البانیہ ہے، یو اے ای ہے۔ تو یقیناً ان کی جانب سے ایک پروپوزل آئی ہوگی کہ بھئی اس کو تھوڑا سا سافن کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹرمپ بھی انوالوڈ ہیں تو ان کو بھی ہم خفا نہیں کرنا چاہتے، اور پھر ویسے ہی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کونسل کو اینٹی سیمیٹزم
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اینٹی سیمیٹک بھی ہے. تو اس وجہ سے بات ہوئی ہوگی کہ اس قرارداد کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، کیونکہ یہ ریزولوشن تو کنسنسس سے ہی آتی ہے، تو پاکستان یقیناً اس کنسنسس کو نہیں توڑنا چاہتا ہوگا. گو کہ پاکستان لیڈ کرتا ہے OIC کو جنیوا میں اور ایون نیو یارک میں بھی. تو پاکستان کی اپنی جو جہاں تک پالیسی ہے اسرائیل، میرا نہیں خیال اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. اور اگر قرارداد میں کوئی تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کی گئی ہوگی اور کی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف ان 4-5 ممالک کی طرف سے ہوئی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ ہم پاکستان شاید صحیح طور پہ باقی ممالک کو کنونس نہیں کر سکتا کہ وہ ان ممالک پہ کاؤنٹر پریشر بلڈ کرتے کہ یہ امینڈمنٹس کیوں لے کر آ رہے ہیں، کیوں اس کو آپ ایک لحاظ سے اینوڈائن قرارداد بنا رہے ہیں. تو یہ مجھے نہیں معلوم. گو کہ ماضی میں باتیں تو ہوتی رہی ہیں کہ بھئی اسرائیلیوں کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں. ہمارا کچھ عرصے پہلے ایک پاکستانی امریکنز یا ایک جرنلسٹ کا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا. اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں کہ شاید وہ حکومت کی ایما پہ گیا تھا، لیکن کم از کم میرے پاس کوئی اس چیز کا ایسی میں نے چیز دیکھی نہیں ہے. میں نے کوئی تھوڑی معلومات لینے کی کوشش کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ڈیول نیشنلز ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت اتنا بڑا رسک لے سکتی ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کا نسل کشی کر رہے ہیں اور جو اس وقت ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے. تو یہ تو وقت ہی نہیں ہے اس قسم کی باتوں کا. لیکن امریکن جوئش کانگریس نے ایک موقع ڈھونڈا اور پاکستان کو بھی اس میں ساتھ شامل کر دیا تاکہ کنفیوژن پھیلے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا ہوں اور ایک لحاظ سے ایکسیپٹنس ہو جائے. بار بار وہ بات آپ کریں تو اس سے پھر لوگ ذہنی طور پہ تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہو جاتے ہیں تو کیا قیامت آ جائے گی. تو اس قسم کی باتیں بھی ہیں. تو یہ طریقہ ہے پبلک اوپینین کو بنانے کا اپنی فیور میں. تو میں اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی لیڈرشپ خاص طور پہ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. گو کہ پریویس جو ایڈمنسٹریشن تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی یا سابق جو آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، ان سے میں توقع رکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت کے حالات میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ممکن ہے. تھینک یو.